ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ بھی کود پڑا، 6 B-2 بمبار طیاروں کے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے، 6 بنکر بسٹر بموں کا استعمال، فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرا دیا گیا، 30 ٹاماہاک میزائلوں کا بھی استعمال، ایران نے فردو سمیت 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل زیادہ محفوظ ہو گیا، اب امن کا وقت ہے، ایران کو جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کیے، فردو ایٹمی تنصیب مکمل تباہ کر دی، دنیا میں کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، مزید سخت حملے کریں گے، امن نہ ہوا تو دیگر اہداف کی طرف جائیں گے، اب یا تو امن قائم ہوگا یا سانحہ۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائل داغ دیے، تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے، کئی عمارتوں کو نقصان، 14 زخمی، ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز 2 گھنٹے میں بند کرنے کی دھمکی دے دی، جنگ تم نے شروع کی، اختتام ہم کریں گے، پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی حکام کے مطابق کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، جوہری مواد پہلے ہی نکال لیا تھا، ایٹمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی، سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست، عباس عراقچی نے کہا کہ اپنے عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، واضح ہو چکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی چاہتے ہیں، جوہری تنصیبات پر حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، یمنی حوثیوں کا اعلان۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، وزیر اعظم نتن یاہو کا حملے کے بعد خطاب، کہا امریکہ نے آج کی رات بڑی بہادری دکھائی، امن صرف طاقت سے آ سکتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میں اس بات پر متفق ہیں، ایران کی جوابی کارروائی کا خطرہ، اسرائیل نے فضائی حدود بند کر دی۔ آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد IAEA کا رد عمل، سعودی ایٹمی ریگولیٹری کمیشن کے مطابق سعودی عرب اور ہمسایہ ممالک میں تابکاری کے اثرات محسوس نہیں کیے گئے۔ اور مسئلے کا فوجی حل نہیں، سربراہ اقوام متحدہ کا ایکس پر پیغام، کہا آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ اسرائیل زیادہ محفوظ ہو گیا، اب امن کا وقت ہے، ایران کو جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کیے، فردو ایٹمی تنصیب مکمل تباہ کر دی، دنیا میں کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، مزید سخت حملے کریں گے، امن نہ ہوا تو دیگر اہداف کی طرف جائیں گے، اب یا تو امن قائم ہوگا یا سانحہ۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائل داغ دیے، تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے، کئی عمارتوں کو نقصان، 14 زخمی، ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز 2 گھنٹے میں بند کرنے کی دھمکی دے دی، جنگ تم نے شروع کی، اختتام ہم کریں گے، پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی حکام کے مطابق کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، جوہری مواد پہلے ہی نکال لیا تھا، ایٹمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی، سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست، عباس عراقچی نے کہا کہ اپنے عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، واضح ہو چکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی چاہتے ہیں، جوہری تنصیبات پر حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، یمنی حوثیوں کا اعلان۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، وزیر اعظم نتن یاہو کا حملے کے بعد خطاب، کہا امریکہ نے آج کی رات بڑی بہادری دکھائی، امن صرف طاقت سے آ سکتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میں اس بات پر متفق ہیں، ایران کی جوابی کارروائی کا خطرہ، اسرائیل نے فضائی حدود بند کر دی۔ آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد IAEA کا رد عمل، سعودی ایٹمی ریگولیٹری کمیشن کے مطابق سعودی عرب اور ہمسایہ ممالک میں تابکاری کے اثرات محسوس نہیں کیے گئے۔
اور مسئلے کا فوجی حل نہیں، سربراہ اقوام متحدہ کا ایکس پر پیغام، کہا آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ اسرائیل زیادہ محفوظ ہو گیا، اب امن کا وقت ہے، ایران کو جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کیے، فردو ایٹمی تنصیب مکمل تباہ کر دی، دنیا میں کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، مزید سخت حملے کریں گے، امن نہ ہوا تو دیگر اہداف کی طرف جائیں گے، اب یا تو امن قائم ہوگا یا سانحہ۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائل داغ دیے، تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے، کئی عمارتوں کو نقصان، 14 زخمی، ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز 2 گھنٹے میں بند کرنے کی دھمکی دے دی، جنگ تم نے شروع کی، اختتام ہم کریں گے، پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی حکام کے مطابق کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، جوہری مواد پہلے ہی نکال لیا تھا، ایٹمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی، سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست، عباس عراقچی نے کہا کہ اپنے عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، واضح ہو چکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی چاہتے ہیں، جوہری تنصیبات پر حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، یمنی حوثیوں کا اعلان۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، وزیر اعظم نتین یاہو کا حملے کے بعد خطاب، کہا امریکہ نے آج کی رات بڑی بہادری دکھائی، امن صرف طاقت سے آ سکتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میں اس بات پر متفق ہیں، ایران کی جوابی کارروائی کا خطرہ، اسرائیل نے فضائی حدود بند کر دی۔ آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد IAEA کا رد عمل، سعودی ایٹمی ریگولیٹری کمیشن کے مطابق سعودی عرب اور ہمسایہ ممالک میں تابکاری کے اثرات محسوس نہیں کیے گئے۔ اور مسئلے کا فوجی حل نہیں، سربراہ اقوام متحدہ کا ایکس پر پیغام، کہا آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ اسرائیل زیادہ محفوظ ہو گیا، اب امن کا وقت ہے، ایران کو جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کیے، فردو ایٹمی تنصیب مکمل تباہ کر دی، دنیا میں کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، مزید سخت حملے کریں گے، امن نہ ہوا تو دیگر اہداف کی طرف جائیں گے، اب یا تو امن قائم ہوگا یا سانحہ۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائل داغ دیے، تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے، کئی عمارتوں کو نقصان، 14 زخمی، ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز 2 گھنٹے میں بند کرنے کی دھمکی دے دی، جنگ تم نے شروع کی، اختتام ہم کریں گے، پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی حکام کے مطابق کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، جوہری مواد پہلے ہی نکال لیا تھا، ایٹمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی، سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست، عباس عراقچی نے کہا کہ اپنے عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، واضح ہو چکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی چاہتے ہیں، جوہری تنصیبات پر حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، یمنی حوثیوں کا اعلان۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، وزیر اعظم نتین یاہو کا حملے کے بعد خطاب، کہا امریکہ نے آج کی رات بڑی بہادری دکھائی، امن صرف طاقت سے آ سکتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میں اس بات پر متفق ہیں، ایران کی جوابی کارروائی کا خطرہ، اسرائیل نے فضائی حدود بند کر دی۔ آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد IAEA کا رد عمل، سعودی ایٹمی ریگولیٹری کمیشن کے مطابق سعودی عرب اور ہمسایہ ممالک میں تابکاری کے اثرات محسوس نہیں کیے گئے۔ اور مسئلے کا فوجی حل نہیں، سربراہ اقوام متحدہ کا ایکس پر پیغام، کہا آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔